اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا پیغام جی ان سب لوگوں کے نام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے کوشاں ہیں، اور جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ نماز 5 وقت گانا پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یا جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کہ اپنی جو مساجد ہیں جن میں آپ ذکر اذکار کے لیے جاتے ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، میں اسی اللہ کا واسطہ دوں گا جس کی عبادت کے لیے آپ جاتے ہیں، اسی کا واسطہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو اللہ کا گھر بنائیں، اس کو نفرت اور تفریق سے پاک کریں۔ آپ کے جو مولوی حضرات ہیں، مولانا، یہ دوسرے نہیں، یہ جو فرقوں کو ترویج کرتے ہیں، فرقوں کی، ان کی نہیں، وہ ان مولوی حضرات جو ہمارے دور دراز علاقوں، دیہاتوں، گاؤں میں مسجدوں میں، کہ گاؤں میں 4 5 مسجدیں ہیں، جو مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں 12 15 15 10,000 15,000 12,000 15,000 پہ۔ برائے مہربانی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ان جو لوگوں کو جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، وہ برائے مہربانی اپنے خزانے کی تجوریوں کے منہ کو کھولیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے راہ میں لگانے سے مال ضائع نہیں ہوتا۔ مہربانی کریں، اپنے جو امام مسجد ہے آپ کا، اس کے لیے مہربانی کریں، اپنے دل کھول کے ان کی فیور کریں، ان کی سپورٹ کریں۔ آج مجھے بتائیں 15 20 20 30 ہزار پہ بل آ رہے ہیں، وہ غریب بندہ کہاں سے دیتا ہوگا؟ پھر وہ دین نہ بیچے تو کیا کرے؟ کچھ ہمارے بھی رائٹس ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی اس طرح سے فیور کریں جس طرح حکم ہے۔ تو برائے مہربانی ان کی فیور کریں، ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں، کم سے کم 30 35 ہزار روپے نارمل ان کی پے ہونی چاہیے۔ 500 ہزار روپیہ دینے سے کوئی قیامت نہیں آتی۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5,000 دے دے، کیا جاتا ہے؟ آج ہم شادیوں فنکشن ہوتے ہیں تو ہم لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، تو وہاں پہ امام مسجد کو مہینے کا 5,000 دینا پڑ جائے تو ہمیں موت واقع ہو جاتی ہے، ہم بھاگتے ہیں، مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرے، ان کی اچھے طریقے سے خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح بات بتائیں، اور آپ کا حق بنتا ہے ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ کوئی بھی دین کا دشمن بظاہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بظاہر کوئی نہیں ہے تو جب آپ سوال کریں گے تو وہ مانیں گے، وہ تسلیم بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی۔ اور یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی جو ہماری امام مسجد ہے ان کی سپورٹ کریں۔ اصل میں وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پیچھے جن لوگوں نے ان کو چھوڑا ہوتا ہے نا مسجدوں میں اپنے گاؤں کی مثال دے دیتا ہوں، دوسروں کو چھوڑے۔ وہ میرے مولوی صاحب ہیں، حافظ عمر صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ میں نے ان سے ایک دن بات کی، یار کہ آپ علامہ صاحب سے بات کریں، علامہ فرق اعجاز سیالوی صاحب سے، فرق اعجاز سیالوی صاحب سے بات کریں۔ انہیں کہیں کہ یار کہ ایک تو نکاحات ہیں، ان پہ ذرا ہمیں تھوڑی، تو آپ سب کہتے ہیں جی آپ علی بھائی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے بولا جی پھر یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ میں نے بولا مجھے جواب چاہیے۔ تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ذرا سے میں نے کوئی سوال و جواب یہ کو معاملہ کیا تو مجھے مسجد سے نکال دیں گے۔ تو میں نے پھر مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں نے ڈائریکٹ بات کی علامہ فرق اعجاز سیالوی صاحب سے۔ تو انہوں نے بھی بالا جی علی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو صحیح بات ہے اس کے کیوں نہیں ہم فالوور بن رہے؟ اس کے اگینسٹ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ تو بیچارے مولوی بھی بیچارے جو حضرات ہیں، جو بیچارے مسجدوں میں، گاؤں میں آگے پیچھے، کیونکہ یہاں مرکز سے بھیجے جاتے ہیں، دیوبند مرکز کے ہیں تو وہاں سے مولوی بھیجے جاتے ہیں، اہل حدیث مرکز ہے تو وہاں سے مولوی بھیجے جاتے ہیں، بریلوی مسلک ہے تو وہاں سے، یہ سارے کے سارے پیچھے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آگے یہ بیچارے مجبور ہیں
ان کو پتہ ہے یار یہاں بھی یہ گیا تو پھر کام بھی تو اور کوئی نہیں ہے، تو ہم تو بیچارے بھوکے مر جائیں گے. تو مہربانی کریں ان کی تنخواہ اچھی کریں، ان کی سپورٹ کریں، تاکہ آپ کو دین ملے، آپ کو حق بات ملے، اور آپ کو سچائی، ہاں ریئلٹی سمجھ آئے، آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے. اور آپ اپنی نسلیں، آپ کی بچیں، آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کے گھروں میں خوشیاں، محبتیں، بھائی چارہ آ جائے آپ کی فیملیز میں. یہ چیزیں ان کی ضرورت ہے. تو ان پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. ہم کبوتروں پہ لگا دیتے ہیں بازیاں، ہم مرغوں پہ بازیاں لگا دیتے ہیں، ہم جناب علی خسروں پہ پیسے اڑا دیتے ہیں، ہم جناب علی کنجریوں پہ پیسے اڑا دیتے ہیں. تو آج ہمارا جو حال بنا ہوا ہے وہ ویسے حقیقت جو ہے وہ ویسا ہی ہے. جی جی، ہم ایک مولوی کو 15,000 تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لاکھ روپے رات کو کنجروں پہ اڑا دیا، تو ہم پھر وہ ہماری نسلیں اور اولاد کیسی ہوگی آگے؟ یہ بڑا لمحہ فکری ہے. ہم نے اپنی نسل کی خیر کرنی ہے. ہم نے میراثی نہیں پیدا کرنے، ہم نے کنجر نہیں پیدا کرنے، ہم نے اللہ کے بندے اور انسان پیدا کرنے ہیں. انسان کی پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے انسان بنانا ہے. یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ فرض ہے، اور علماء دین کا بڑا رول ہے اس میں. کیونکہ بچہ جب نکلتا ہے باہر تو پہلا اس کی درسگاہ جو ہوتی ہے ماں کی درسگاہ کے بعد، جو پہلی درسگاہ اس کی جو گھر سے باہر ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے. ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ قرآن پڑھ لے، سپارہ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، قاعدہ پڑھے، سپارہ پڑھے، قرآن پڑھے، صورتیں یاد کر لے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہو. تو یہ اچھا عمل ہے، یہ برا نہیں ہے. اور یہ لوگ جو آپ کو دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں، ان کی خدمت کریں، مہربانی فرمائیں. ہاں ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کی بیک پہ دیکھتا ہے کون یہاں سے آپ کو نکالتا ہے. میں آج آپ کو میں کہتا ہوں، ملا عمر صاحب جو ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ حکم کریں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. میرے گاؤں کی جتنی مساجد میں جو مولانا حضرات ہیں، میں ان سب کے پیچھے کھڑا ہوں. میں دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے ان کو یہاں سے، کس کی جرت ہے یہاں سے نکالنے کی. یہ کیا ہے ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ جب کوئی بات کرو، جب بات نہ سنے کوئی، تو اس کے بعد مولوی کو نکال دو. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے مولوی کو نکال دو. مولوی بھاگ گیا جی، مولوی مولوی نس نہیں گیا، نہ مولوی بھاگا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، اس کو بگایا گیا ہے. اور بگانے والا کون ہے؟ جو ان کو چھوڑتا ہے یہاں پہ، جو پیچھے تنظیم ہے نا وہی نکالتی ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، لگی روزی کو کوئی لات نہیں مارتا. تو مہربانی کریں، ان لوگوں کی سپورٹ کریں جو آپ کے، جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں. میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہیں. ان کے پاس، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے لبوں پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہیں. ہاں جی، یہ سارا دن آقا کی سراہ کرتے ہیں. یہ برا عمل کو نہیں کر رہے ہیں، لیکن بیسک جو پرابلم ہے وہ عقیدے کی ہے، بیس کی ہے. تو بیس جب تک یہ مانیں گے، الحمدللہ آپ سوال کریں، یہ مانیں گے، بولیں گے بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. میری بات چھوڑ دیں، آپ اپنی طرف سے بات کریں، بولیں گے آپ نے بالکل ٹھیک بولا ہے. پوچھے لفظ خدا کہاں لکھا ہے، تو بولے کہ نہیں ہے، کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو پوچھے بھائی کیوں بولتے ہو، وہ آپ خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ آگے سے جناب علی وہ بے تکی قسم کی مثالیں دیں گے، بے تکی قسم، جس کی کوئی تکی نہیں بنتی. ٹھیک ہے. ان سے بولے بھائی فرقے میں کیوں بیٹھے ہو، سنی کیوں کہلواتے ہو، بریلوی کیوں کہلواتے ہو، دیوبندی کیوں کہلواتے ہو، وہابی کیوں کہلواتے ہو، اہل حدیث کیوں کہلواتے ہو، شیعہ کیوں کہلواتے ہو، جعفری کیوں، اور یاری کیوں کہلواتے ہو، ٹائٹل کیوں لے. وہ خاموش ہو جائیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہے. انہیں پوچھا نا بھائی فرقے کب بنے ہیں، تو آپ کو واضح بتا دیں، او جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے ہیں. جو چیز بعد میں یہ جو آپ نے لی ہے، جو نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، تو کیوں لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ اگر ثابت ہے بھی تو یہی ثابت ہے قرآن سے کہ فرقہ فرقہ نہ ہو. یہی ثابت ہے کہ جو 2 مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. یہی ثابت ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹیں گے، میری امت 73 فرقوں میں، سب جہنم میں ہوں گے. یہ ثابت ہے. جب سب جہنم میں ہوں گے تو کیا رکھا ہے ہم نے ان فرقوں میں؟ برائے مہربانی اپنے امام مسجد کی خدمت اچھے طریقے سے کریں. ان کو بولیں برائے مہربانی آپ ریالٹی بیان کریں، حق بیان کریں. یہ جو چیزیں غلط ہیں، کیا یہ واقعی غلط ہے؟ یہ جو بندہ ہمیں ویڈیو ہر دوسرے روز ایک ویڈیو چڑھا دیتا ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو ثابت کریں کیسے ہے. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو مان کیوں نہیں رہے ہیں؟
لیکن یہ آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا، یہ سننے والوں کا رائٹ بنتا ہے. میرا کام تھا میسیج دینا، میرا کام تھا بتانا. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب میری اب یہی آرزو ہے، میری یہی تمنا ہے، میرے دل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہر گھر سے نبی کا امتی نکلے، نہ کہ کوئی تفریق والا نکلے. ہر گھر سے اللہ کا بندہ نکلے، نہ کوئی یہود و نصارہ کو پیروکار نکلے. ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے. اور الحمدللہ جو میسیج میں نے آپ کو دیا، میں نے بہت سارے علماء کرام سے ڈسکس کی ہے، بہت سارے مولانا حضرات سے ڈسکس کی ہے، اپنے مسجد کے امام سے ڈسکس کی ہے، دوسری امام سے ڈسکس کی ہے. میں روڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے جامعہ مسجد میں آون صاحب، میں نے ان سے بھی بات ڈسکس کی ہے. میں نے وہ شاہ صاحب ہے، وہ میری شاپ پر آتے رہے، جو امام مسجد ہے وہاں پہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، میری ان سے بھی ڈسکس ہوئی ہے. تو یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ دین کے دشمن نہیں ہے، یہ مجبور لوگ ہیں. اور پیچھے کون ہے؟ ایک فرقہ. گاؤں میرا اور آپ کا، پچھلا کون ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ گھر آپ کا اور انوالومنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں آپ کے گھر میں؟ یا کوئی کیسے کر سکتا ہے آپ کے گھر میں انوالومنٹ؟ نہیں ہو سکتی، کسی کی انوالومنٹ نہیں ہو سکتی. جب کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہم کمزور ہیں، ہم سوال نہیں کر سکتے، ہم پوچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس جرت نہیں ہے. بھئی کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی چلا جانا ہے. تو کہاں جانا ہے پھر؟ وہ ٹھکانا تو سب کو پتہ ہے. آپ نے بھی سنا ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے. میں نے 75 ویڈیو بنا چکا ہوں، سب کو پتہ ہے، میرے سننے والوں کو پتہ ہے. لیکن آج ہم عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم نے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یار میں آپ کو عبادت سے روک رہا ہوں؟ نہیں یار، کریں اللہ کی عبادت، لیکن کس کے پیچھے کریں؟ اپنا امام تو صحیح بنا لیں. امام تب صحیح ہوگا جب اس کو اچھی تنخواہ دیں گے آپ، اس کی ضروریات زندگی پوری کریں گے آپ، تو وہ اس کو پیچھے پیک دیں گے، سپورٹ دیں گے. ہاں بھائی آپ ادھر ہو، آپ ان سے کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. ہاں جی، جو نکالے گا میں دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے، کس کی جرت ہے نکالے وہاں سے. سچ بیان کر رہے ہیں، میں کوئی نکالے گا تو پھر جوتے ہی کھائے گا. وہ خجل اور خواری ہوگا سب کے سامنے، بلکہ سب سے ہوگا. اس لیے برائے مہربانی علماء کرام کی تنخواہ کے متعلق سوچیں، ان کو پے اچھی کرے، ان کو فیور دیں، ان کو سپورٹ کرے، اور ان کو بولے برائے مہربانی اللہ کا واسطہ میں حقائق بیان کریں، ہمارے عقیدے کو سیدھا کریں، ہماری پیس کو خوبصورت کریں، ہمیں بتائیں خوبصورتی کہاں سے شروع ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے خوبصورتی اللہ کا بندہ بننے سے شروع ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے خوبصورتی نبی کا امتی بننے سے شروع ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو وہ چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں، اس سے یہ وہ عمل ہیں جس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے. اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ انہوں نے ہر بات میں تفرقہ ڈالا ہوا ہے. اور ہمیں آج جی حدیث ہے جی، یہ صحیح حدیث ہے جی. او بھائی متفقہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا کیا میننگ ہے؟ یار یہ نفرت ڈال رہی ہے. او بھائی جو نفرت ڈال رہی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو. عقل کیوں دی ہے اللہ نے؟ پھر عقل دیتا ہی نہ پھر اللہ. جب ہم نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر عقل کی کیا ضرورت تھی؟ عقل کیوں دی اللہ نے؟ عقل کا کیا کرنا تھا؟ ہم نے عقل کا کیا کرنا تھا؟ چار ڈالنا تھا. پھر اللہ نے کیوں دی ہے؟ سوال کرے نہ پوچھے اپنے آپ سے، کیوں اللہ نے عقل دی ہے؟ اس کا چار ڈالنا تھا ہم نے. میرے بھائی عقل اسی لیے دی ہے کہ پڑھو اور عقل استعمال کرو، دیکھو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کو. جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو سائڈ پہ کر دو. ویسے بھی تو آپ نے ہزاروں حدیثیں ضعیف کر دی ہیں نا، سب نے مل کے. ہر ایک نے اپنی مرضی کی حدیثیں لے لی اور جو مرضی کی نہیں تھی اس کو ضعیف کہہ دیا. تو اس لیے برائے مہربانی ضعیف کہنا ہے نا کسی حدیث کو، تو ان کو کہیں جو تفرقہ ڈال رہی ہے، جو تفریق ڈال رہی ہے، نبی کی امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے، اس حدیث کو ضعیف کریں. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے نبی کے امتی بنے، اس تفریق سے باہر آئیں. اللہ آپ کو اور ہمیں، مجھے اور سب کو، سننے والوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور دوسروں کے لیے خیر بانٹنے والا بنائے، خیر خواہ بنائے. کسی کا دشمن نہیں، کسی سے نفرت نہیں. آج تو ہم نابلی شیعہ دیکھ لیتے ہیں، بولے جنمی. شیعہ ہمیں سنی کو دیکھ رہا ہے، اب کہتا ہے یہ جنمی. او بھائی کیا ہے؟
کیا ہے یہ دین اسلام ہے. تو اب یہ حدیثیں جو یہ جس وجہ سے یہ ٹکڑے بنے ہیں نا، جہنمی والا لیبل ملا ہے، وہ دیکھیں نا کن باتوں پہ بنی، وہ ساری باتیں اٹھا کے سامنے رکھیں اور دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں برائے مہربانی. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. میں علماء اکرام کو کہتا ہوں ذرا ان کو اسٹڈی کریں. ہم سنی دیکھ لو، وہ بغض میں اتنا پیچھے چلا گیا کہ وہ صحیح بات کو بھی نہیں مان رہا. ہاں جی، وہ شان اہل بیت کے ہی خلاف چلا گیا ہے. اور شیعہ کو دیکھ لو، جو صحابہ کرام جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجمعین سے جو ہمیں چیزیں اچھی ملی ہیں، وہ ان کے بھی اگینسٹ جا رہا ہے. صرف نفرت کی وجہ سے. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے بندے بنے، اللہ سے ہدایت مانگیں. وہ میں ایک سن رہا تھا علماء کرام کا، تو انہوں نے بولا کہ 7 جگہ نماز پڑھنے کے دوران، ہاں جی نماز کے دوران 7 جگہ آپ اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے بڑا سوچا یار، یہ 7 جگہ کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز تو ہمیں پڑھائی گئی ہے ایسے ایسے پڑھنی ہے، یہ 7 جگہ مانگنے والا کہاں کنسیپٹ آ گیا؟ وہ چیز دماغ میں گھوم رہی تھی، وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو پھر اللہ نے ہدایت دی، اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو سمجھ آئی یار کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو 5 ٹائم اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہی مانگنا بنتا ہے. اور کب مانگنا ہے؟ جب اس کے حضور تک پیش نہیں ہوں گے، اس کے حضور، تب تک ہم مانگ نہیں سکتے. یہ خوبصورت ترین عمل ہے مانگنے کا. تو اللہ سے مانگیں، سجدے میں جائیں، عبادت سجدے میں جائیں تو وہاں مانگیں. ہاں جی، نماز پڑھ چکے ہیں، پھر سجدہ کر لیں، سجدے میں چلے جائیں، مانگے اللہ سے. وہ دینے والی ذات ہے، وہ خالی نہیں، وہ کسی کو خالی نہیں موڑے گا. وہ دینے والا ہے، وہ خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، وجود میں لایا ہے. وہ دینے والا ہے، اس کے پاس کوئی اسی چیز کی کمی نہیں ہے. برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں، نبی کی امت کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے والے بنیں، اصلاح لینے والے بنیں. نفرت سے باہر آ جائیں، تفریق سے باہر آ جائیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے سوائے نفرت کے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم.